السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشرف المرسلین خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سپارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 61 سے انشاءاللہ ہم 70 تک جانے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 61 کی ابتدا ہو رہی ہے قصہ آدم و ابلیس کی۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ قرآن کریم نے اس کو کم و بیش 7 مرتبہ ذکر کیا۔ بنی اسرائیل میں یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ ترتیب کے ساتھ 4تھی مرتبہ ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک ہی مرتبہ ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ حجر میں بھی ہو چکا، اب یہ 4تھی بار سورہ بنی اسرائیل میں ہو رہا ہے، اور پھر 5ویں مرتبہ سورہ کہف میں ہوگا، 6ٹھی مرتبہ سورہ طٰہٰ میں ہوگا، اور 7ویں مرتبہ سورہ صاد میں ہوگا۔ قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے، موعظت کی کتاب ہے۔ نصیحت کی باتیں تکرار چاہتی ہیں کہ بار بار نصیحت کی جائے، اسلوب بدل بدل کے نصیحت کی جائے، اور پھر قرآن کریم ایک ہی واقعات کو جو مختلف مقام پہ ذکر کرتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی مقام پر وہ اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور کسی مقام پر وہ کسی پہلو کو خصوصی طور پر ہائی لائٹ کرتا ہے۔ مختلف مقامات پر ایک ہی قصے کے مختلف پہلوؤں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت سے مقاصد ہیں، ایک عد میں نے آپ کو بتا دی۔ اور یہاں بھی جو قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے قصہ آدم اور ابلیس کو، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کو، میری دانش میں یہاں جو اس قصے کو ذکر کرنے کا مطلب وہ یہ ہے کہ ابلیس نے جو چالیں چلنی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اور یہاں ذکر کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندو دیکھ لو کہ ابلیس نے تمہارے خلاف یہ داؤ چلنا ہے، یہ داؤ چلنا ہے، یہ داؤ چلنا ہے، یہ داؤ چلنا ہے۔ اس نے اپنے یہ داؤ تمہارے خلاف استعمال کرنے چلانے، ہوشیار ہو جاؤ۔ ہوشیار والدین اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں، معاشرے کی اونچ نیچ سے، نشیب و فراز سے آگاہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے بچوں، ہمارے بچوں، باہر کی دنیا میں ایسے ایسے دھوکے دیے جاتے ہیں، ان دھوکوں سے تم نے بچنا ہے۔ اور غالباً یہ جو باہر کے سیاح ہمارے پاس آتے ہیں بیرون ملک کے، ان کے ملکوں کے اندر ان کی جو مینجمنٹ ہے اور ان کی ملکوں کی ریاست ان کے لیے جو ماں بنی ہوتی ہے نا، یہ پاکستان میں اپنے سیاحوں کو بھیجتے ہیں تو تمام چیزوں سے آگاہ کر کے بھیجتے ہیں۔ وہ جب سیاح پاکستان میں آتے ہیں تو ان کو پاکستانیوں کے مزاج، فطرت اور دھوکے کے بارے میں سارا کچھ پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی قدر ہو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ جو لوگ آخرت کی فکر نہیں کرتے، صرف دنیا کی کرتے ہیں، تو وہ دنیا کی اونچ نیچ، نشیب و فراز سے وقت سے پہلے آگاہ ہوتے ہیں تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ اور جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، آنے والی زندگی کے متعلق ہم اونچ نیچ سے، نشیب و فراز سے آگاہ ہوں۔ وہ اونچ نیچ، نشیب و فراز جو اس زندگی میں ہوگی اور جس کے اثرات ہمارے آنے والی زندگی میں پڑیں گے۔ تو جب بندہ آخرت کے حوالے سے اونچ نیچ سے، نشیب و فراز سے، دھوکے سے اور شیطانی داؤ پیچ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی بابرکت اور باکمال بنا دیتے ہیں۔ تو میری دانش میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بنی اسرائیل میں اس قصے کو دوبارہ ذکر کیا ہے، اس کا مطلب دوبارہ سے مراد بنی اسرائیل میں تو ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، یعنی پہلے 3 مرتبہ ہو چکا ہوا ہے دیگر صورتوں میں، اب ترتیب کے ساتھ یہاں 4تھی مرتبہ ذکر ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد میری دانش میں یہی ہے، یہاں شیطان کے جو داؤ پیچ ہیں ان کو کھول کے بیان کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو بتانا ہے کہ میرے بندوں، تمہارے خلاف شیطان نے یہ داؤ استعمال کرنے ہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور تمہیں بچانا چاہیے اپنے آپ کو، تو ان داؤ پیچ کے بارے میں جو شیطان کے ہیں ہوشیار ہو جاؤ، اپنے خلاف شیطان کو یہ داؤ استعمال نہ کرنے دینا۔ تو یہ آپ کو ساری تمہید سمجھ آئی ہوگی۔ تو ہم یہ پورا جو رکوع ہے آیت نمبر 61 سے 70 تک اختصار کے ساتھ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ اکبر، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہم نے ملائکہ سے کہا، حکم دیا، اسجدوا لآدم،
آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، آدم کی طرف کرو یا آدم کو کرو، میں اس بات میں نہیں پڑتا، جو بات ہے ہم اسی پہ چلتے ہیں۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اگرچہ ابلیس کان من الجن، جنات میں سے تھا، لیکن چونکہ جماعت ملائکہ کی بڑی تھی تو ملائکہ کو حکم کے ساتھ وہ حکم میں خود بخود شامل ہو گیا، جیسے مذکر کے حکم میں مؤنث بھی خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ فسجدوا الا ابلیس، ابلیس سے سجدہ نہیں کیا۔ اور جب اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کیا کہا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے اے اللہ گارے سے پیدا کیا؟ اللہ اکبر۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور جو طین ہوتی ہے یہ گیلی مٹی کو، گارے کو کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تراب ہو گئی مٹی، جب اس کے اندر پانی پڑ گیا وہ ہو گئی طین۔ اللہ اکبر۔ جب وہ خشک ہو کے کھنکھنانے لگے تو وہ صلصال، اور اگر اس کو آگ میں پکا دیا جائے تو وہ فخار۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ سڑ جائے اور اس کے اندر سے سڑ جائے، بدبودار ہو جائے تو حمأ مسنون۔ خیر انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا پھر اس پر کسی وقت بات کریں گے۔ قرآن کریم نے جا بجا ان کا ذکر کیا ہے اس چیز کا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے گارے سے پیدا کیا؟ اور ساتھ شیطان کتنی بے باکانہ انداز ہے، کس بے باکانہ انداز سے اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ دیکھیں جب بندہ منکر ہو جاتا ہے نا حقائق کا، تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ وہ سامنے والی کس ہستی سے وہ ہم کلام ہو رہا ہے۔ قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، میرا اللہ تو مجھے بتا تو صحیح، یہ میرا اللہ یہ میں کہہ رہا ہوں نا، شیطان نے تو نہیں کہا۔ خیر شیطان نے بھی تو رب کہا تھا، رب بما اغویتنی، اے پروردگار چونکہ تو نے مجھے کیا کہتے ہیں گمراہ کر دیا، میں اولاد آدم کو بھی گمراہ کروں گا۔ یہاں کیا ہے؟ اللہ مجھے بتا تو صحیح، ھذا الذی کرمت علی، یہ ہے آدم جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی۔ ھذا یہ تحقیر کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے، کوئی تعظیم کے لیے نہیں۔ یہ آدم جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، مجھے بتا اس میں فضیلت والی بات کون سی ہے؟ خدا سے ہم کلام ہونے کا طریقہ دیکھیں اس کا، کہ مجھے بتا تو صحیح یہ آدم جسے تو نے مجھ پہ فضیلت دی، اس میں فضیلت کی، برتری کی، فوقیت والی بات کون سی ہے؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دینا تو لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی تمام اولاد کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دوں گا، صرف چند لوگ میرے قابو نہیں آئیں گے۔ میں اس کی تمام اولاد کو لگام دوں گا، سلامتی کی راہ سے اکھیڑ دوں گا، ان کو اپنے قابو میں لے آؤں گا۔ لا الہ الا اللہ، کتنے خطرناک الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اور ابلیس کو آدم سے اور اولاد آدم جس نے قیامت تک پیدا ہونا ہے کتنی شدید نفرت ہے، تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ اسی شدید نفرت کو آپ نے دیکھنا ہو تو اس وقت ہمارے فلسطین میں ہماری ماؤں پر، بہنوں پر، بچوں پر، بچیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ شیطان کو اولاد آدم سے کتنی شدید نفرت ہے۔ ظلم کرنے والوں سے بھی نفرت ہے جناب، یہ نہ سمجھیں کہ صرف فلسطینی مظلوموں سے شیطان کو نفرت ہے، ظلم کرنے والوں سے بھی نفرت ہے، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان سے بھی نفرت ہے شیطان کو، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان سے نفرت ہے، لیکن یہ شیطان کی نفرت جو ہے وہ صرف دنیا کی حد تک کام کرے گی بس، اور جن کے ذریعے وہ ظلم کروا رہا ہے، جو اس کی نفرت ہے نا ظالموں سے، وہ یہ ہے کہ ان ظلم کرنے والوں کو اگر وہ توبہ تائب نہ ہوئے ہمیشہ کے لیے جہنم پہنچا کے چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ قال احتنکن ذریتہ الا قلیلا، یہ جسے تو نے مجھ پہ فضیلت دی ہے نا، میں اس کی اولاد کو ایسے گمراہ کر دوں گا کہ وہ تیری نہیں رہے گی، وہ سلامتی کی راہ سے ہٹ جائے گی، اسے میں لگام دے دوں گا، جس طرح گھوڑے کو لگام دے کے قابو کیا جاتا ہے، میں اس کو لگام دے کے قابو کر لوں گا۔
البتہ کچھ لوگ ہیں میرے قابو نہیں آئیں گے، بس وہ تیرے مخلص بندے ہیں، ٹھیک ہے، اکثریت کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے جواب کیا دیا سنیے، قال اذهب، چلا جا، اللہ نے فرمایا چلا جا، اذهب، فمن تبعك منهم، جس نے بھی تیری پیروی کی، فإن جہنم، ان بندوں میں سے، اولاد آدم میں سے جس نے تیری پیروی کی، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جہنمی تم سب کا، پیروی کرنے والوں کا، پیروی کروانے والوں کا، کروانے والے تو شیطان کا، تم سب کا جو بدلہ ہوگا، پورا پورا بدلہ وہ جہنم ہوگی۔ فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تمہیں پوری پوری سزا ملے گی جہنم کی صورت میں۔ اب شیطان نے جو داؤ پیچ استعمال کرنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کس طرح بتا رہے ہیں، کس اسلوب سے بتا رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں شیطان سے، لیکن شیطان سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ، شیطان سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہے کہ شیطان نے تم پر یہ وار اور یوں وار کرنے ہیں۔ سنیے کمال کا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ اکبر، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو جس کو میرے ان بندوں میں سے، اولاد آدم میں سے بہکا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، بہکا دے، پھسلا دے، جو تیرے بس میں ہو کر لے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تیرا جو بس چلتا ہے نا بہکانے کا اور پھسلانے کا، تو کر لے۔ کیسے؟ یہ ہے داؤ پیچ۔ انہی داؤ پیچوں کی وجہ سے میں نے آج کی ان آیات کا انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اپنے لیے، پھر آپ سب کے لیے۔ بصوتک، اپنی آواز سے، اللہ اکبر، نہیں، اپنی دعوت سے، اپنی آواز سے، یعنی آواز سے شیطان پھسلاتا ہے۔ ہر وہ آواز جس سے بندہ پھسل جائے، بہک جائے، وہ شیطانی آواز ہے۔ اللہ اکبر، ہر وہ آواز جو گناہ کی طرف بلائے وہ شیطانی آواز ہے۔ تو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، ایک تو چند چیزیں ہمیں پتہ ہے، شیطان کان میں کانا پھوسی کرتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ بھی آ گئی۔ شیطان اپنی دعوت دیتا ہے، یہ بھی آ گئی۔ شیطان پروپیگنڈے کرتا ہے، پروپیگنڈے کے ذریعے قابو کرتا ہے۔ آج مسلمان کے خلاف پروپیگنڈے کے زور پر میدان میں ہے۔ آج مسلمان زندیقوں اور مرتدوں کو پروپیگنڈے کی وجہ سے پہچان ہی نہیں رہا۔ فلسطین کا اصل قاتل ایران ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ اسرائیلی فوجوں کے سامنے جھونکنے والا فلسطینیوں کو سب سے پہلے حلت شہری دینے والا ایران ہے، بعد میں پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہ صحابہ کے خلاف بولنے والا، لٹریچر بنانے والا یہ ایران ہے، اور پاکستان کے اندر ان کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو شیطان اپنی آواز کی ذریعے بہکاتا ہے۔ ہر وہ دعوت، ہر وہ آواز، ہر وہ لٹریچر کی بھی تو اپنی آواز ہے نا، دعوت، یہ ساری اس کے اندر داخل ہے۔ لا الہ، ہر وہ وسوسے، ہر وہ تمام وسوسے، ہر وہ پروپیگنڈا آج کتنا زیادہ ہے۔ یعنی جھوٹ کی سلطنت ہے۔ آپ میڈیا دیکھیں، سارا جھوٹ پر مبنی ہے۔ اسی طرح آواز نرم و ملائم، نزاکت والی آواز ہے۔ کیا ہماری خواتین کی آواز بکتی نہیں ہے؟ گانے بھی اسی کے اندر ہیں، خبریں پڑھنا بھی اسی کے اندر ہے، مارننگ شو کے اندر نرم و ملائم گفتگو کے ساتھ اپنی اداؤں کو بیچنا بھی اسی میں شامل ہے۔ بندہ کہیں مار نہ کھائے، ٹیلی فون پہ ہی آواز سن کر لم لیٹ ہو جاتا ہے۔ کسی کو دیکھا نہیں ہوتا، آواز پہ ہی مر جاتا ہے۔ گانے کی آواز اس کو اتنی اچھی لگنے لگتی ہے کہ بس پھر وہ خدا کا قرآن نہیں سنتا، وہ گانے کی آواز سنتا۔ تو ایک نیام میں دو تلواریں کیسے آئیں گی؟ اگر مزاج میں گانے اچھے لگتے ہیں تو قرآن کی تلاوت تو اچھی نہیں لگے گی نا۔
اور آج بجائے یہ کہ ہم اس کے خلاف مزاج پیدا کریں، ہمارے بہت سے دینی لوگ وہ سنگ سانگ اور ڈنگ ڈونگ دینے لگ گئے، اپنی اسلامی چیزوں کے اندر بھی پیچھے نغمے دینے لگ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ شیطان اپنی آواز سے بہکاتا ہے۔ یہ میڈیا کے اوپر جتنی نرم و ملائم گفتگو کرنے والیاں ہیں، یہ سب شیطان کے چیلے ہیں۔ یہ گانا گانے والیاں ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ یہ ڈراموں میں کام کرنے والیاں ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ یہ ڈراموں میں کام کرنے والے اداکار ہیں، بدکار ہیں، فنکار ہیں، کیا کیا کار ہیں، یہ سب کے سب اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ اور اس سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے دین کے خلاف۔ بکواسات ہیں، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آڈیوز پڑی ہوئی ہیں، سارا کچھ پڑا ہوا ہے، مواد پڑا ہوا ہے۔ یہ سب بصوتک ہے۔ یہ آواز اتنی خطرناک ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس مقام پر شیطان کے داؤں میں سے آواز کو ذکر کیا کہ شیطان آواز کے ذریعے قابو کرتا ہے، دعوت کے ذریعے قابو کرتا ہے، گانوں کے ذریعے قابو کرتا ہے، نرم و ملائم گفتگو کے ذریعے قابو کرتا ہے، لہجوں کی تراہٹ اور کھنکھناہٹ کی وجہ سے قابو کرتا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ لا الہ الا اللہ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اللہ اکبر۔ اور اولاد آدم پہ تو جو اپنے سوار اور پیادے لشکروں کو جو چڑھا سکتا ہے چڑھا لا، اللہ اکبر۔ سوار اور پیادے لشکر حقیقت میں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں لشکر ہیں، یا وہ سوار ہیں یا پیادے ہیں، جو دین کے خلاف جن کے قدم اٹھتے ہیں، وہ سب شیطان کے لشکر ہیں۔ اور پھر یہ بھی مراد ہے، سوار اور پیادوں سے مراد صرف لفظی معنی نہیں کہ سوار اور پیادے لشکر، مطلق لشکر، یہ محاورہ ہوتا ہے۔ پھر مطلق ذرائع، یہ بھی محاورے کی وسعت کے اندر شامل ہے کہ تو جو ذرائع استعمال کرنے ہیں وہ استعمال کر لے اولاد آدم کو، میرے بندوں کو پھنسانے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ چاہے وہ جنات کے ذرائع ہوں، چاہے وہ جنات کے لشکر ہوں، انسانوں کے لشکر ہوں، پیادے لشکر ہوں، سوار لشکر ہوں، ذرائع انسانی ہوں، شیطانی ہوں، لا الہ الا اللہ۔ گمراہی کے تمام ہر ممکن ذرائع جو ہیں، تمام ممکنہ ذرائع، یہ اس کے اندر آگے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اللہ اکبر۔ اسی طرح جو لوگ مختلف گروہوں کی شکل میں، مختلف طبقوں کی شکل میں، مختلف حیثیتوں کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں شیطان کے مشن پر ہیں، وہ سب کے سب شیطان کے پیادے اور سوار لشکر ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ خود ایک لشکر کا کام کر رہا ہے، ایک طبقہ ہے وہ پورا طبقہ شیطانی لشکر ہے، اور کچھ چیلے ہیں، کچھ طبقے ہیں، کچھ گروہ ہیں جو ایک مشن پہ لگے ہوئے ہیں اللہ کے بندوں کو سلامتی کی راہ سے ہٹانے کے لیے۔ یہ سب شیطان کے پیادے اور سوار لشکر ہیں۔ تو یہ آج کے دور میں یہ بات کتنی کھلتی ہے، شاید پہلے بھی اتنی نہ کھلی ہو جتنی ابھی کھل چکی ہے۔ اس وقت ذرائع ابلاغ کی جتنی ترقی ہو چکی ہے، اس میں وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ کی کتنی سمجھ آ رہی ہے۔ آج کے دور میں جتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے، اور ترقی کا 99% اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ترقی کا 99% حصہ بطور ذریعہ استعمال کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف۔ میں ترقی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن کہہ رہا ہوں ترقی کے جتنے ذرائع ہیں کوشش کی جا رہی کہ وہ تمام ذرائع اسلام کے خلاف استعمال ہو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اجلب علیہم بخیلک ورجلک، دو ہو گئے شیطان کے داؤ، بخیلک ورجلک میں تو سب کچھ آ گیا۔ اور تیسرا وشارکہم فی الاموال والاولاد، شریک ہو جا
تو ان بندوں کے مال میں بھی اولاد میں بھی، اللہ اکبر، یعنی شیطان ہمارے مال میں ہماری اولاد میں شریک ہو جاتا ہے۔ مال و اولاد کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، ناجائز طریقے سے صرف کرنا، یہ کمال کی بات تفسیر عثمانی کے اندر ہے۔ ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، مال ہو یا اولاد ہو، اور ناجائز طریقے سے انہیں خرچ کرنا، مال ہو یا اولاد ہو، یہ شیطان کی شرکت ہے۔ مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، جتنے بھی ناجائز طریقے مال حاصل کرنے کے، ان میں شیطان شریک ہو گیا۔ اللہ اکبر، حلال میں تو شریک نہیں ہوگا نا، اللہ اکبر۔ تو یہ شیطان کی اس میں شرکت ہو گئی ناجائز مال میں۔ پھر ناجائز طریقے سے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، مسجدوں پہ نہیں کرنا، فلاحی اداروں پہ نہیں کرنا، مدارس میں نہیں کرنا، خسروں کو ویل دینی ہے، شادی کی رسومات میں پیسہ لٹانا ہے، اپنی شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اور اولاد کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا۔ یہ بایولوجیکل جو باپ ہوتا ہے، جسے شریعت باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ زنا کی اولاد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، ناجائز طریقے سے لگانا، یہ جو اللہ کے علاوہ جس کے نام نیاز دی جاتی ہے، چاہے وہ بزرگوں کے نام نیاز ہو، چاہے وہ اہل بیت کے نام نیاز ہو، جس کے نام بھی نیاز ہو، قرآن کریم اس کو شرک کہتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے نام نیاز نہیں ہوتی، اللہ کے نام نیاز ہوتی ہے۔ یہ بھی اس کے اندر آ گیا، لا الہ الا اللہ وشارکہم فی الاموال والاولاد۔ اولاد کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، ناجائز طریقے سے خرچ کرنا، اولاد کی ناجائز تربیت، یہ بھی اسی کے اندر آ گئی۔ تو اس طرح شیطان قابو کرتا ہے، مال کے ذریعے قابو کرتا ہے بندے کو، مال کے ذریعے دیوانہ بنا دیتا ہے اپنا۔ اولاد کے ذریعے بندہ خود قابو نہ آئے، اولاد کے ذریعے وہ بندے کو قابو کر لیتا ہے۔ بندہ قابو نہیں آ رہا، بڑا ڈھاڈا ہے، کہتا ہے یار اس کی اولاد کو پکڑ لو۔ اولاد کی محبت میں ماں بھی پھسل جائے گی، باپ بھی پھسل جائے گا۔ بندہ اولاد کی محبت میں ناجائز کماتا ہے، اولاد کی محبت میں ان کی غلط تربیت کرتا ہے، اولاد کی محبت میں نام کے بڑے بڑے برانڈ کے سکولوں میں داخل کروا کر ان کی دینی نظریات کا جنازہ نکلواتا ہے، اور معاشرے میں سمجھتا ہے میں مقام حاصل کر رہا ہوں۔ یہ ہے مال اور اولاد میں شیطان کی شرکت۔ یوں وہ مال اور انسان کے مال اور اولاد میں شرکت کرتا ہے، حرام کمائی کے ذریعے، حرام خرچ کے ذریعے۔ وعدہم، دلا ان کو وعدے، ان سے وعدے کر ان کو امیدیں دلا۔ یہ بھی شیطان کا تیسرا داؤ ہو گیا، ایک بصوتک، ایک بخیلک ورجلک، ایک وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور چوتھا وعدہم، امیدیں دلا ان کو، سبز باغ دکھا، جھوٹی توقعات اس سے وابستہ کریں۔ اللہ اکبر، ہم مال نبی اولاد علی، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، یہ تو یہودیوں کی بات ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہمیں نمازیں معاف ہیں۔ حضرت پہنچی ہوئی سرکار ہے، نفس مر گیا ہے، وہ نفس مر کے نفس اتنا بڑا زندہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ مجھ پر نماز نہیں ہے۔ اس سے بڑا شیطان کون ہوگا جو کہ مجھ پر نماز ہی فرض نہیں۔ سبز باغ دکھا، ہم جو مرضی کریں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہم جو مرضی کریں، ہم نے فلاں پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب اس پیر صاحب نے ہمیں جنت کی ضمانت دی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ڈی ایچ اے میں پلاٹ دے دیا ہے۔ کیسا عجیب شیطان پیر ہے۔ پیر شیطان تو نہیں ہوتا، لیکن شیطان اپنے آپ کو پیر بنانے کی کوشش کرتا۔ کیسا شیطان پیر ہے جو خود تو ڈی ایچ اے میں پلاٹ نہیں لے سکتا اور اپنے مریدوں کو جنت میں پلاٹ دے کے ڈی ایچ اے میں پلاٹ لے لیتا ہے اس کے بدلے میں۔ کا سبز باغ دکھا۔ شیطان ان وعدوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے تو وعدے میرے بندوں جھوٹے ہوتے ہیں۔ 4 ہو گئے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سن لے اے شیطان، میرے جو مخلص بندے ہیں نا اس پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر، تمہارا پروردگار ہی
بھروسے کے لیے، اعتماد کے لیے، توکل کے لیے کافی ہے۔ توکل، بھروسہ، اعتماد صرف اللہ پر ہو، کارساز وہی ہے، کام بنانے والا وہی ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، کب میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے، اپنے دشمنوں کی کارسازی بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارے لیے وہ سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، بحری جہاز چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ بحری سفروں کے ذریعے بندہ جو جو نفع حاصل کرتا ہے وہ فضل ہے، چاہے وہ روزی ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ فتوحات ہو۔ لتبتغوا من فضل، اسلام کا پہلا بحری بیڑا کس نے تیار کیا؟ اللہ اکبر، دنیا کے مدبر ترین حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ستارہ جس کے طلوع ہوتے ہی کتے بھونکنے لگتے ہیں اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ازل سے پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسلام کے چھٹے خلیفے کا نام ہی معاویہ ایسا رکھوا دیے کہ جو معاویہ کا نام سنتا ہے دشمنان صحابہ میں سے وہ اسے بھونکتا ہے۔ معاویہ کے نام نے بتا دیا کہ معاویہ کے خلاف بات کرنے والے چاہے کیا کہتے ہیں دشمنان صحابہ ہوں یا دشمنان صحابہ سے جراثیم لینے والے بغیرت سنی ہوں، وہ کتے ہیں جو معاویہ پر بھونکتے ہیں، کیونکہ معاویہ کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا پروردگار جو وہ ہے جو سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بلا شبہ وہ تم پر بڑا رحم کھانے والا ہے تمہارا اللہ۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، تمہارا اللہ اس کی قدرت یہ ہے جب سمندر میں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی طوفان میں تم گھر جاتے ہو، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تمہاری اندر سے فطرت بول اٹھتی ہے، اللہ کے سوا تم جن جن کو خشکی میں پکارتے تھے سب کو بھول جاتے ہو، وہاں صرف تمہیں ایک اللہ یاد آتا ہے، یہ تمہاری فطرت ہے۔ اللہ، ہادی کریمہ کس طرح مسلمان ہوئے تھے؟ اسی طرح تو ہوئے تھے۔ اسلام کے بدترین دشمن ابو جہل کے بیٹے سیدنا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، فتح مکہ ہوتا ہے، وہ فرار ہو جاتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، چل پڑتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، ملاح کہتا ہے صرف اللہ کو پکارنے سے ہی کام چلے گا، کہتا اسی پہ تو ہمارا جھگڑا تھا، اگر ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے کام نہیں آنا، لات و منات نے کام نہیں آنا تو پھر فائدہ کیا؟ انہیں حقیقت کی سمجھ آ گئی، اللہ نے انہیں نجات دے دی، سیدھے مکے پہنچ گئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر پھر اسلام قبول کر لیا، پھر اسلام کے عظیم جرنیل بنے اور پھر شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری فطرت ہے، سمندر میں جب مصیبت تمہیں گھیر لیتی ہے نا تو تم خشکی میں تم جن کو پکارتے ہو سب تمہیں بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا، اللہ تمہیں یاد آتا ہے، اور وہی اللہ جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو تم اسی سے منہ موڑ لیتے ہو۔ انسان تو بڑا ناشکرا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم کیا کہتے ہیں تری میں تو اللہ کو پکارو، سمندر میں باہر آ کے تم شرک کرو بچ جاؤ گے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کے کسی جانب میں تمہیں دھسا دے؟ وہ اللہ جس سے تمہیں سمندر کی تری میں بچایا وہ خشکی کے کسی کونے پہ کسی جانب تمہیں دھسا نہیں سکتا؟ او یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو اللہ تم پر پتھراؤ کرنے والا طوفان بھیج دے، ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں، پھر تم اپنے لیے تم کوئی ایسی ہستی نہ پاؤ جو تمہاری بگڑی بنا سکے، تمہاری کارسازی کر سکے؟ ثم لا تجدوا لکم وکیلا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندری سفر پہ لے جائے؟ تمہیں ضرورت پڑ جائے، اچھا جی چلو دوبارہ سفر کرتے ہیں، پہلے تو اللہ کو پکارا تھا بچ کے باہر کا، دوبارہ شرک شروع کر دیا، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ تمہیں سمندری سفر پہ لے جائے اور وہاں تمہیں سخت طوفان کا سامنا کرنا پڑے اور سخت طوفان تم پر بھیج دے اور تمہیں غرق کر دے تمہارے اس کفر کی وجہ سے؟
اور پھر تم اپنے لیے اللہ کے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی اللہ سے پوچھنے والا کہ تو نے اے اللہ ان بندوں کا یہ انجام کیوں کیا، انہیں تم نے سمندر میں کیوں غرق کیا، پوچھنے والا کوئی نہیں پاؤ گے۔ تو یہ کیا بات ہوئی، سمندر کی تری میں اللہ کو پکارنا، باہر آ کر پکارنا، اور باہر آ کے لئن انجانا من هذه لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، یا اللہ نجات دے، ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے، شرک نہیں کریں گے۔ باہر آ کے شرک کرتے ہو تو کیا ہماری قدرت ختم ہو گئی جب تم باہر آ گئے؟ ہم تو تمہیں خشکی میں دھسا سکتے ہیں، ہم تمہیں دوبارہ سمندر کے سفر پہ لے جا سکتے ہیں، دوبارہ تمہیں طوفان کا سامنا کروا سکتے ہیں، پھر تمہیں غرق کر سکتے ہیں تمہارے اس کفر کی وجہ سے، تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو، اولاد آدم کو تو بڑی ہی بزرگی بخشی ہے، بڑی عزت سے ہم نے نوازا، اور ہم نے اسے خشکی تری میں اٹھایا، خشکی تری میں سواریاں دیں، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر کمال کی نمایاں فوقیت دے دی۔ اولاد آدم کو عزت دینے والے ہم، خشکی تری میں سواریاں دینے والے ہم، پاکیزہ رزق دینے والے ہم، اور اپنی مخلوقات کے اوپر، بہت سی مخلوقات کے اوپر نمایاں فضیلت دینے والے ہم، پھر ہماری ہی ناقدری؟ شرم نہیں آتی ہے انسان؟ احسان کو بھی دیر ہو رہی، اس لیے اسی پہ بس کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ، بإذن اللہ، بتوفیق اللہ، بعون اللہ، انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا